ہے میرے لیے جو ہے وہ ماڈرن لباس پہن لیا کرو اور جب باہر جایا کرو نقاب نہیں کر سکتی تو سر پہ دوپٹہ لے لیا کرو. اس نے کہا جی میں نے تمہارے ساتھ ہی نہیں رہنا. مرد میں ہمیشہ ایگو رہی ہے, وہ کہتا ہے کہ عورت میرے سامنے جو ہے نا وہ سوال نہ کرے, عورت کہتی ہے کہ مرد جواب دے. ہم جب بہو کو قید کرتے ہیں کہ یہی پکے گا, یہی پکنا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پکے گا, اب اس کا دل نہیں ہے وہ کھانے کا, وہ زبردستی کیسے کھائے؟ آپ ایک بندے پر جو ہے وہ گدھے کی طرح بوجھ لادے جا رہے ہو تو وہ تو پھٹے گا ایک دن, پھر اس نے جو ہے وہ خلا کی طرف ہی جانا ہے. پروکار عورت کے گھر میں ہونے کے باوجود اگر ایک مرد باہر کسی اور عورت سے تعلق رکھ رہا ہے بالکل تو بالکل. قصور کس کا ہوا؟ دیکھیں مرد جو ہے نا وہ ہمیشہ سے رنگین طبیعت ہے, مرد جو ہے نا وہ ہمیشہ سے رنگین طبیعت ہے, مرد کو آپ کبھی بھی قید نہیں کر سکتے, قید نہیں ہو سکتا. مرد کی اپنی مرضی ہے وہ قید ہونا چاہے, مرد کی اپنی مرضی ہے وہ قید نہ ہونا چاہے. بڑے مرد ایسے بھی میں نے دیکھے ہیں عزت دار ہیں جو اپنی بیویاں ایک ایک, میں تو کہتی ہوں آج کا ولی ہے وہ مرد جو ایک بیوی کے ساتھ رہ رہا ہے. اللہ اکبر. سیدھی بات ہے, یہ جو جس طرح کا دور جا رہا ہے اور جس طرح گندگی عام ہو چکی ہے ہمارے معاشرے میں, وہاں مرد کا سیف رہنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو جگہ جگہ پر دعوت گناہ ہے, جگہ جگہ پر قدم قدم پر آپ کو سستے داموں جو ہے وہ یہاں پر عزتیں بک رہی ہیں. اللہ معاف کرے, کون اپنی عزت بیچ رہا ہے؟ اور خاص طور پہ اس بندے کی جس کی عورت. جیب میں تھوڑے سے پیسے ہیں. بس پیسہ چاہیے ان کو, برانڈز چاہیے ان کی, جو ہے وہ جاب آف نیچر یہ بن گئی ہے کہ ہمیں سب سے منفرد دکھنا ہے. خوبصورتی کے پیچھے اس قدر پاگل ہو گئی ہے آج کی عورت کہ وہ یہ بھول گئی ہے کہ گھر گھرستی کے لیے عورت کو بنایا گیا ہے, ایک جو ہے وہ حیا کے لیے عورت کو بنایا گیا ہے. شادی شدہ اینڈ غیر شادی شدہ جی بوتھ. بالکل, بہت یہی ہو رہا ہے. اب غیر شادی شدہ, آپ پہلے کہتے تھے اللہ بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے, میں آج کیا جملہ بولتی ہوں کہ اللہ بیٹوں کے نصیب اچھے کرے. آئے ہائے آئے ہائے آئے ہائے, ان کو بہتر بیگمات ملے, ان کو بہتر لڑکیاں ملیں. آج کی جو لڑکی ہے 4 بوائے فرینڈ ہیں اس کے, جو کالج یونیورسٹی اور اسکول سے جو ہے وہ نکل رہی ہیں لڑکیاں, آپ کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے آپ گھر کیا لے کے جا رہے ہیں, اور اس نے آپ کا گھر جو ہے وہ گھر بسانا بھی ہے یا نہیں بسانا. جس کے پاس اتنی آپشن ہوں گی وہ ایک شوہر کے ساتھ کہاں رہے گی, اس نے ایک شوہر کی بات کہاں ماننی ہے, اسے تو ذرا سا شوہر نے کسی چیز سے روکنا ہے. آج لڑائیاں کیا ہیں جی, میرے پاس ایک کیس آیا, انہوں نے کہا جی لڑائی یہ ہے کہ میری بیوی جو ہے ماڈرن لباس پہنتی ہے اور میرے والد صاحب اور میری والدہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے, تو میں اس کو کہتا ہوں کہ تم میرے لیے جو ہے وہ ماڈرن لباس پہن لیا کرو اور جب باہر جایا کرو تو تم نقاب یا دوپٹہ کر لیا کرو. نقاب نہیں کر سکتی تو سر پہ دوپٹہ لے لیا کرو. اس نے کہا جی میں نے تمہارے ساتھ ہی نہیں رہنا, تم اگر مجھے میری مرضی سے جینے نہیں دینا چاہتے, تم اگر میری مرضی سے مجھے کپڑے نہیں پہننے دینا چاہتے تو تم میرے اچھے شوہر ہی نہیں ہو, میں تمہارے ساتھ رہوں گی نہیں. اس بات پہ اس نے خلا دائر کر دی. خلا دائر کرنے کے لیے کیا ہے جی کہ شوہر جو ہے وہ مجھے مہینے کا اتنا خرچہ دے گا تو میں اس کے ساتھ رہوں گی, ورنہ میں اس کے ساتھ نہیں رہوں گی. مولا علی فرما رہے ہیں بیوی کا پتہ جو ہے وہ غربت میں چلتا ہے. بیوی کو ناپنے کا پیمانہ پھر شوہر کا کہہ دیا کہ شوہر کا پتہ بیوی کی بیماری میں چلتا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ کتنا لائل ہے. ایسے ایسے مرد میں نے دیکھی ہیں کہ بیویاں اتنی بیمار ہوتی ہیں ان کی خدمت میں ساری زندگی گزار دیتے ہیں اور کبھی کسی دوسری عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. یہ بھی مرد ہیں ہمارے معاشرے کے, اور ایک یہ بھی مرد ہیں کہ جو اچھی خاصی خوبصورت عورت ہوتے ہوئے گھر میں باہر جو ہے وہ گند میں منہ مارتے ہیں. یہ بھی مرد ہیں. یہ تربیت کا فقدان ہے, جہالت ہے. یہ ہمارے پاس تعلیم ہے تو شعور نہیں ہے, ہمارے پاس جہاں شعور ہے وہاں پر تعلیم نہیں ہے. میں نے ایسے ایسے باشعور لوگ دیکھے ہیں جن کے پاس تعلیم کچھ نہیں ہے لیکن ان کو شعور ہے کہ صحیح اور غلط کیا ہے. یہ معاشرے کا ایک بہت بڑا فقدان اس لیے ہے کہ ہم نے معاشرے کی مینٹل ہیلتھ پہ کام نہیں کیا. ہم نے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے لوگوں کو سمجھانے میں بہت دیر کر دی. ہم نے لوگوں کو رویوں کے بارے میں سمجھایا ہی نہیں. دیر کر دی, ابھی بھی نہیں کیا. نہیں ابھی بھی نہیں کر رہے. ہم کہاں کر رہے ہیں, مجھے بتائیں نا کون کر رہا ہے. ایک بندے کے کام کرنے سے کام نہیں ہوتا, لیکن اگر ہم لوگوں کو دیکھیں آگے آ کے کام کرنا چاہیے اس کے اوپر. بالکل ہر صحیح, بندہ موٹیویشنل اسپیکر بن جائے اس طرح نہیں ہوتا. پاسبل نہیں ہے. دیکھیں موٹیویشنل بالکل صحیح. اسپیکر جو ہے وہ ہر کوئی بیٹھ کر کسی نے کسی کتاب سے کوئی اچھی بات پڑھی اور کہہ دی, ایسے کتابی باتوں سے زندگیاں نہیں بدلتی. اچھا, بہت ساری باتیں جس سے ابھی پہلے ڈسکس ہوئی کہ خواتین ایسی بھی ہیں جو ظلم سہ رہی ہیں اور سارا کچھ ہو رہا ہے. اب ظلم سہنے کی کیٹیگری بھی ڈفرینٹ ہے کہ میں نے سوچ لیا کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ایکچولی ظلم نہ ہو رہا ہو, اور آپ جو ہے وہ بہت لیٹ بیک ایٹیٹیوڈ ہو, تسی رات سویرے اٹھ بھی لیٹ رہے ہو, تسی باقی گھر کے باقی جو چیزیں ہیں سارا کچھ کر رہے ہو, اور وہ آپ کہہ رہے ہیں, جیسے آپ نے بھی بات کی کہ بھئی میرے حساب سے یہ زندگی مجھ سے میرے حساب سے نہیں گزاری جا رہی, تو اس کا مطلب ہے کہ تم میرے پہ ظلم کر رہے ہو. یہ فیملی, یہ میاں بیوی, یہ اس کا ساس سوہر, سب لوگ, ساس سسر, سب لوگ ظلم کر رہے ہیں. تو ظلم کی تو کیٹیگری بڑی ڈفرینٹ ہوئی نا, ہر کسی کا ظلم اپنا ہوتا ہے. اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ یار ایک یہ گھر کے ایک نارمز ہیں, ایک سسٹم ہے گھر کا,
فالو کر لو. اس سسٹم کو ہاں تو یہ فالو ظلم کر تو لو نہیں ہے, اس میں. تو یہ تو ظلم یہ نہ ظلم ہوا نہیں اس ہے, میں. بالکل ہے. اس کو اگر آپ ظلم کہہ رہے ہیں, اس کو میں اگر دوسرے الفاظ میں یہ بات کروں ہوں, کہ آپ اگر اس طرح سے سوچ لیں کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ہاں یا آپ یہ کسی چیز کو عزت نفس کا مسئلہ بنا لیں, جی, یا آپ اسی چیز کو ایگو کا مسئلہ بنا ہاں لیں, ایگو کا مسئلہ تو بنا لیں. سیلف رسپیکٹ بالکل. اور ایگو ان ہوں, دونوں کو کیسے آپ ڈیفائن کریں گی؟ دیکھیں بہت تھن لائن ہے, بلکہ بہت تhin نہیں لائن ہے, ہے. بالکل نہیں نہیں ہے, ہے, بہت مکس مشکل کام ہے. ہے, بالکل کسی ایسے ہی ہے. وقت آپ ایگو پہ چلے جائیں گے ہاں کسی وقت سیلف اور رسپیکٹ کی آپ اس بات کو آ کہیں جائے کہ گی. میری سیلف رسپیکٹ تھی, ہاں حالانکہ بالکل, ایگو تھی. ایگو تھی. ہاں, دیکھیں میاں بیوی کے رشتے میں پہلے تو ایگو کا لفظ ہی مٹا دیں. نہیں مٹ ہے سکتا ہی نا, نہیں, تسی ہے ہی نہیں, کتابی گلاں ہے کر رہے ہی ہو, نہیں. میں تسی کتابی بات نہیں, ٹیکسٹ میں بک حقیقت بورڈ دی کہہ رہی گلاں ہوں. کر نہیں, رہے یہ ہو ٹیکسٹ تسی. بک بورڈ میں لکھا ہی نہیں ہاں نا, کہیں. وہاں لکھا ہو سکتا ہے کہ انا کا مسئلہ بنا لو, ہاں لیکن میری کیٹیگری, میری ڈکشنری میں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی نہیں ہے, اس میں لکھا ہے کہ ایگو نہیں ہے, نہیں ہے. ریلیشن شپ میں ایگو نہیں ہے. حسن تو یہی ہے تعلق کا. اچھا سیلف رسپیکٹ کیا ہے؟ سیلف رسپیکٹ یہ ہے کہ اگر آپ کا شوہر جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ کو ابیوز کرتا ہے, بدتمیزی کرتا ہے, غلط آپ کی غلطیوں کو جو ہے وہ اپنے گھر والوں کے سامنے رکھ کے آپ کو شرمندہ کرتا ہے, تو یہاں شوہر غلط ہے. بیوی جو سیلف رسپیکٹ خراب کرتی ہے شوہر کی, وہ یہ ہے کہ شوہر برا ہے, بہت غلط ہے. 4 بندے بٹھا کر جو ہے وہ اگر اپنے شوہر کی بے عزتی کر رہی ہے تو وہ بھی غلط کر رہی ہے. یہ سیلف رسپیکٹ ڈیمیج ہوتی ہے, یہاں پر ایگو ہرٹ ہوتی ہے. پھر یہ سیلف رسپیکٹ بھی آ جاتی ہے, ایگو بھی آ ایگو جاتی ہے. بھی آ جاتی ہے. مرد کہتا ہے, مرد ہمیشہ ایگوئسٹک ہے, مرد میں ہمیشہ ایگو رہی ہے. وہ کہتا ہے کہ عورت میرے سامنے جو ہے نا وہ سوال نہ کرے. عورت کہتی ہے کہ مرد جواب دے. مرد جواب دینا نہیں چاہتا, عورت سوال کرنا بند نہیں کرنا چاہتی, تو رشتہ کیسے نبھے گا؟ اور اگر میں جواب دیتا تو پھر مزید پھر اور سوال آ جاتے ہیں. goes مطلب on. ہاں جیسے ہی جواب آتا ہے اس جواب پہ متفق بھی نہیں ہے عورت, ہاں پھر سوال, ہاں سوال پہ سوال, ہاں, سوال پہ سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا. کوئی جواب نہیں ہوتا, پھر اس کا جواب خاموشی ہوتا ہے, یا اس کا جواب جو ہے وہ طلاق ہوتا وہ ہے, قطع تعلقی وہ ہوتا. قطع تعلقی ہوتا ہے. اب عدم برداشت کی کیفیت ہے, کسی نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا, آپ نے وہی کام کیا, اس کو پسند نہیں آیا, اس نے آپ پہ شاؤٹ کیا, شاؤٹ کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کو ٹالریٹ نہیں کیا, آپ نے برداشت نہیں کیا. نہیں برداشت کیا تو گھر نہیں بسے گا. اور آپ نے یہ ہائی لائٹ کر لیا کہ بھئی اس نے میرے پہ شاؤٹ کیا ہے, ہاں جو اس نے میرے پہ اس شاؤٹ وجہ کیا, سے شاؤٹ اس کیا کا ہے. شاؤٹ کرنا آپ کو نظر آ گیا, ہاں, لیکن آپ نے کیا کیا وہ نظر نہیں وہ آیا. نظر نہیں آیا, یہ کس وجہ وہی سے والی شاؤٹ بات آ کیا. گئی کہ ایک انگلی آپ دوسرے پہ اٹھا رہے ہیں تو 3 آپ کی طرف بھی اٹھ رہی ہیں, بالکل دیکھ اٹھ لیں. رہی ہیں اس میں. ایسا نہیں ہوتا کہ میاں بیوی کے جھگڑے میں صرف شوہر ہی غلط ہو یا صرف بیوی غلط ہو, یہ دونوں ہی غلط ہیں جو لڑتے ہیں. جب کہہ دیا کہ میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں, تو اس ہاں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے دوسروں کی باتیں, ایک دوسرے کے عیب, ایک دوسرے کے مسائل جو ہیں قبول کرنا ہے, ان کو قبول کرنا ہے, ان بالکل کو قبول ڈھانپ کرنا کے ہے. رکھنا ہے, اس کو اچھا اور ایکسپوز نہیں قریبی کرنا. رشتہ دار جو ہے نا, قریبی رشتہ دار, ان کو اپنے رشتے سے دور رکھنا ہے. آپ جوائنٹ فیملی کی سائڈ پہ آ رہی ہیں, اس میں کا جوائنٹ کیا فیملی کی کریں؟ سائڈ پہ, ہاں, بالکل کہ جوائنٹ فیملی کو اگر ہم ایکسپلین کریں کہ آپ, کیونکہ بہت سے پازیٹیو فیکٹرز ہیں, بہت جی سے پازیٹیو فیکٹرز ہیں, بالکل, کیونکہ آپ کو رہنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے کھانے پینے کا, بچوں کا, سب چیزوں کا سلیقہ آتا سب ہے. کچھ سامنے ہے نا. اگر ہم جوائنٹ فیملی کی طرف جائیں تو جی جوائنٹ فیملی پہ دونوں طرح کے, دونوں پوائنٹ آف ویوز بہت اسٹرانگ ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی نہیں ہونی چاہیے, ان کے پاس بھی بہت ویلڈ ریزنز ہیں, اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوائنٹ فیملی ہونی چاہیے, اسی سے آپ کو بڑوں کی عزت, چھوٹوں کی رسپیکٹ, سب کچھ سارا کچھ آتا ہے. پروٹیکشن ملتی ہے. اکٹھے ہاں رہنے کا جو ہے ایک سلیقہ آتا ہے, طریقہ آتا ہے. ہوں آپ نے جانا ہے بچے کو چاچے کے پاس چھوڑ جائیں یا دادی کے پاس چھوڑ جائیں, کچھ کر دیں. آج وہ اکیلا رہنے جاتے ہیں تو آپ کو پھر ان رشتہ داروں کے جو سارے اسلوب ہیں وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں. جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہیں یا الگ رہیں, ایک بات کا خیال رکھیں, انڈیپینڈنٹ زندگی گزاریں, چاہے جوائنٹ فیملی سسٹم میں ہوں, چاہے آپ جو ہے اپنا کچن الگ رکھیں یا آپ اچھا, الگ ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر والدین جو ہے وہ بیٹے کی شادی کرنے کے بعد اس کا کچن الگ کر دیں, ایک ہی جگہ پر رہیں, ایک ہی جگہ پہ کھائے پیئیں, آپ کو ورائٹی آف فوڈ بھی مل جائے گا نا. ہاں جو ہے وہ بہو ہاں, بنائے کبھی گی بہو تو بھی اس کے بنائے ہاتھ کا گی. بھی کھانا آپ کو مل ہاں جائے گا. اس میں کوئی انا کا مسئلہ نہ بنائے, ساسیں ہوں, سسر ہوں, نندے ہوں, اس بات کو جو ہے وہ انا کا مسئلہ نہ بنائے. آپ کے گھر میں جیسے ہی بہو آتی ہے آپ اس کو بتائیں کہ اگر تم اپنا کچن الگ کرنا چاہتی ہو تو تم شوق سے کر سکتی ہو, جو تمہیں کھانا پکانا ہے, بنانا ہے, جو کھانا ہے, کم سے کم کھانے کی آزادی تو دے دیں نا اس کو, کم سے کم اس کو اپنے جو ہے وہ کھانا پکانے کی آزادی دے دیں, تاکہ وہ اپنے اپنے شوہر کے لیے جو ہے وہ آزاد محسوس کر سکے. ہم قید کہاں کرتے ہیں, ہم جب بہو کو قید کرتے ہیں کہ یہی پکے گا, یہی اور پکنا ہے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں پکے گا, اب اس کا دل نہیں ہے وہ کھانے کا, وہ زبردستی کیسے کھائے؟ یہاں پر مس کنفیوژن ہو گئی, یہاں پر جو ہے وہ آپ کی جو ہے وہ کلیش آ گیا. جیسے ہی کلیش آیا دل میں خلش آنا شروع ہو گئی, دل میں جو ہے وہ آپ کی کیا بات تھی, چھوٹی سی بات تھی کہ یہ کھانا اس کو پسند نہیں ہے. کھانا انسان کا موڈ چینج کر دیتا ہے,
اچھا کھانا بھی اور برا کھانا برا بھی. کھانا بھی. موڈ سوئنگس ہوتے کیوں ہیں عورتوں کو؟ ان کی پسند کی چیزیں نہیں ہیں. کھانے کے لیے ہم عورت کا دھیان نہیں رکھ رہے, کھانے کے لیے ہم مرد کا دھیان رکھ رہے ہیں. مرد کو آپ اچھی اچھی بوٹیاں اپنے شوہر کے لیے رکھ دو, اپنے بابا کے لیے رکھ دو, اپنے بھائی کے لیے رکھ دو. کیوں؟ اس عورت کو ضرورت نہیں جس نے جو ہے وہ نسل چلانی ہے. اس کو ان بوٹیوں کی ضرورت ہے یا مرد کو بوٹیوں کی ضرورت ہے؟ دونوں کو ضرورت ہے. ایک مرد کی کیپیسٹی کے لیے بھی اس کو جو ہے وہ گوشت کی اتنی ضرورت ہے جتنی جو ہے وہ کیلوریز ایک عورت میں جائیں گی. مرد اور عورت ایک ہی سانچے سے بنے ہیں, یعنی ایک ہی مٹی سے بنے ہیں, کوئی ڈفرنٹ مٹیاں نہیں لگی. ایک ہی طرح کا میدا ہے, ایک ہی طرح کی اندر نالیاں بنی ہوئی ہیں, ایک ہی طرح کی خون کی گردش ہے, ایک ہی طرح کے ہونٹ, ناک, کان, گلا, آنکھیں سب ایک جیسی ہیں. True. صرف ایموشنز ڈفرینٹ ہیں, فیلنگز ڈفرینٹ ہیں. اللہ نے صرف فیلنگز کو ڈفرینٹ کر کے مرد کو الگ اور عورت کو الگ بنا دیا, ورنہ اسٹرکچر دیکھیں تو سیم ٹو سیم ہے. تو پھر مرد کے جسم کو جتنی کیپیسٹی ہے کیلوریز کی, اور جو ہے وہ آپ کو جتنی کیلوریز کی اور جو کیلشیم کی اتنی ہی عورت کو بھی ہے. تو اگر آپ مرد کو کھلا رہے ہیں تو عورت کو بھی کھلائیں. ہم جہاں عورت کا ہاتھ روک دیتے ہیں وہاں عورت کا مینٹل سٹریس جو ہے وہ شروع ہو جاتا ہے. اچھا پہننا, اچھا کھانا اور اچھی نیند لینا عورتوں کے لیے بہت ضروری ہے, تب یہ مینٹل سٹریس سے نکل پائیں گی. ہم ان کی نیند بھی خراب کرتے ہیں. بہو صبح جلدی اٹھ جائے اور بیٹی سوتی رہے. دوسری بہو جو زیادہ امیر ہے, جو زیادہ پیسے خرچ کرتی ہے گھر میں یا باہر جاب کرنے جاتی ہے, اس کو سونے دو, اس کے آرام کا خیال رکھو, اور جو گھر میں رہتی ہے اس کے سونے کا خیال نہ رکھو. یہ کیا تضاد ہے؟ آپ ایک بندے پر جو ہے وہ گدھے کی طرح بوجھ لادے جا رہے ہو, تو وہ تو پھٹے گا ایک دن, پھر اس نے جو ہے وہ خلا کی طرف ہی جانا ہے. لیکن میں یہاں عورتوں کو یہ کہوں گی کہ جب ایسی سچویشن ہو نا کہ آپ کے ساتھ اس لیول پہ زیادتی ہو رہی ہو, تب آپ بول سکتی ہیں. تب اللہ نے بھی حکم دیا ہے کہ ظلم مت سہو. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہو رہا, آپ کو ہر طرح سے اکوموڈیٹ کیا جا رہا ہے, بس کہیں کہیں جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ ماننی پڑ رہی ہے کسی کی بات, تو وہاں پر آپ کمپرومائز کر جاؤ. لیکن اگر شوہر بدتمیزی کرے, گالیاں بکے, ہاتھ اٹھائے, ایسے شوہر کے ساتھ نہیں رہ نہیں سکتے. وہ تو ایک وہ abnormal ایک الگ situation کیٹیگری چلی ہے, جاتی ہے. ایسا abnormal آدمی جو ہے وہ situation. ٹالریٹ نہیں کیا ہوں جاتا, ہوں اور ایسے آدمی کے ساتھ آپ کو رہنا بھی نہیں چاہیے. رہنا بھی نہیں اچھا چاہیے. ایک دو دفعہ اگر آپ پر جو ہے وہ غصے میں شاؤٹ کر دی ہے آپ کے شوہر نے, لیکن آپ پر ہاتھ نہیں اٹھاتا یا آپ کی تذلیل نہیں کرتا, تو ایسا شوہر جو ہے وہ قابل, مطلب آپ اس کو قابل قبول کر سکتی ہیں. وہ آپ کے ساتھ چل سکتا ہے, وہ معافی تلافی